ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی اور کہا ہے کہ ان کی بذات خود شرکت معمول کی زندگی کی طرف واپسی کا اہم اشارہ ہے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری کو مسئلہ فلسطین کے پرامن، جامع اور منصفانہ تصفیے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی اور شامی بحران کو بھی سائیڈ لائن نہ کیا جائے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ دوحہ متعدد فریقی بین الاقوامی عمل کا کیپٹل ہے اور ہم قطر میں عنقریب ہونے والے UN ہاؤس کے افتتاح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور صاحب سمو امیر نے دنیا بھر سے اپیل کی ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی اور سائبر سیکیورٹی کو درپیش خطروں کا مقابلہ کرے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں عام بحث کے افتتاحی اجلاس میں شرکت فرمائی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اس سیشن کا آغاز ہو گیا ہے اور اس میں ملکوں کے سربراہان، وزرائے اعظم، وفود اور علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ صاحب سمو امیر نے اس موقع پر اپنے جامع خطاب میں موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجوں کے بارے میں قطر کا تصور پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ قطر اہم شعبوں میں عالمی برادری کی مدد کر رہا ہے جس سے انسانی ترقی اور استحکام کے اضافے میں مدد ملے گی۔ صاحب سمو امیر نے اپنے خطاب کے آغاز میں فرمایا کہ دنیا نے کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے بہت کٹھن دور گزارا ہے اور اب بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، اور اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں صاحب سمو امیر کی بذات خود شرکت معمول کی زندگی کی طرف واپسی کا اہم اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اس سیشن میں اولین اہمیت کے مقاصد کے حصول میں مدد و حمایت کرے گا۔ کووڈ-19 کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ قطر نے اس بارے میں ایک متوازن اور فعال طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس عالمی وبا کا اور قومی سطح پر صحت اور اقتصادیات پر اس کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قطر نے متعلقہ بین الاقوامی اداروں کو مدد و حمایت کی ہے اور وہ متاثرہ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ خلیجی سطح پر صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر اس علاقے میں ہمیشہ امن، استحکام اور تعاون کی فضا کا خواہاں رہا ہے اور اس نے ہر طرح کے اختلافات کو تعمیری بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی پابندی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بھی نقطہ نظر میں ہر طرح کے اختلافات اور مخالفتوں کو دو طرفہ احترام کی بنیاد پر پرمغز بات چیت کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں صاحب سمو امیر نے زور دے کر فرمایا کہ عالمی برادری کو اس مسئلے کے پرامن، جامع اور منصفانہ حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی اور اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ افغانستان بھی صاحب سمو امیر کے خطاب میں موجود تھا اور انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری افغان عوام اور عالمی برادری کے سر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے افغانستان میں امن اور استحکام کو راسخ کرنے میں مدد دینے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہے۔ شامی بحران کے بارے میں صاحب سمو امیر نے کہا کہ دنیا شامی عوام کی پریشانیوں سے منہ نہ موڑے۔
انہوں نے لیبیا کے تمام فریقوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اب تک حاصل کی گئی کامیابیوں کی حفاظت کریں اور جامع مصالحت کے لیے کام کریں۔ یمنی بحران کے بارے میں صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر یمنی سرزمین کی وحدت اور اس کی سلامتی چاہتا ہے۔ قطر کو اقوام متحدہ کا ممبر بنے ہوئے 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع کے حوالے سے صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر اور اس بین الاقوامی تنظیم کے درمیان تعلقات گہرے تعاون پر مشتمل ہیں اور قطر دوحہ میں عنقریب ہونے والے UN ہاؤس کے افتتاح کا منتظر ہے۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں ہونے والی سائنسی ترقی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تمام کوششوں کو یکجا کرنے کے عمل کی قیادت کرے۔ صاحب سمو امیر نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کا اختتام موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کے مسئلے پر کیا اور فرمایا کہ قطر نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو اپنے اولین اہمیت کے مسائل میں رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کی سائیڈ لائن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جنرل اسمبلی کے اس سیشن کے سربراہ جناب عبداللہ شہید نے ملاقات کی۔ ملاقات کی ابتدا میں صاحب سمو امیر نے جناب عبداللہ شہید کو اس عہدے پر فائز ہونے کی مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس ملاقات میں نمایاں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، مشترکہ دلچسپی کے موضوعات اور خاص طور پر جنرل اسمبلی کے موجودہ سیشن کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے نیو یارک میں دوست ملک جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوت باہور، امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نمائندے اور وہاں کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح اور دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن نے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات، خاص طور پر افغانستان کے حالات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کے بعد اب امریکی شہر نیو یارک سے روانہ ہو گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آج قطر کو اقوام متحدہ میں شامل ہوئے نصف صدی پوری ہو گئی ہے اور ان 5 دہائیوں میں ہمارے ملک کی امتیازی خوبی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف شعبوں میں مثالی شراکتیں اور پارٹنرشپس قائم ہیں۔ ہمارا رہن بین الاقوامی ادارے ہیں اور کثیر فریقی تعاون ایک اسٹریٹجک بیٹ یا رہن ہے اور اس کا مقصد پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا فروغ ہے۔ قطر نے نیو یارک میں ایک وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے جس کا عنوان تھا افغانستان میں 20 سال کی بین الاقوامی شراکت کی اچیومنٹس کی حفاظت، افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کی مدد کا طریقہ کار۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی تقریر میں قطر کی جانب سے افغان عوام کے ساتھ مکمل سولیڈیرٹی اور یکجہتی پر زور دیا اور کہا کہ قطر ان کے استحکام، امن، سلامتی اور ترقی کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرانے کی کوششوں میں ان کی مدد کرے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ UN کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں جمہوریہ کیوبا کے وزیر خارجہ جناب برونو ایڈبادو، جمہوریہ کروشیا کے وزیر امور خارجہ و یورپ ڈاکٹر جارڈن جرلچ ردوان،
جمہوریہ سلوواکیہ کے وزیر خارجہ اور یورپی امور جناب ایوان کورشک، مملکت ڈنمارک کے وزیر امور خارجہ جناب یبی کووڈ، ناروے کی وزیر خارجہ محترمہ اینی ایرکسن اور یورپی یونین کی خارجہ امور اور سیکیورٹی کی پالیسی کے لیے یونین کے اعلیٰ نمائندے جناب جوزیب بوریل نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان تمام ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے سوڈان میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سوڈانی انتظامیہ نے اس کوشش کو ناکام بنا دینے کا اعلان کیا ہے اور قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کوشش میں ڈیموکریسی، آزادی، امن اور انصاف کی طرف منتقلی کے لیے برادر سوڈانی عوام کی امنگوں اور امیدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر مکمل طور پر اپنے برادر سوڈان اور اس کی عوام کے ساتھ ہے تاکہ وہ اپنی خود مختاری، بالادستی، وحدت، سلامتی اور استحکام کی حفاظت کر سکے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔